بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا ہے ہمارا یونٹ نمبر 6. اس کے اندر ایک پوئم ہے، پھر اس کے ایکسرسائز میں بھی ایک چھوٹی سی پوئم ہے. یہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں. یونٹ نمبر 6 مسٹر نو بڈی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے ان دونوں لیسن سے ریلیٹڈ، بلکہ ایک ہی لیسن ہے اس سے ریلیٹڈ، اور پھر ہم ترجمہ کر لیں گے. All I know. میں صرف اتنا جانتا ہوں، مجھے بس اتنا پتا ہے، مجھے بس اتنا علم ہے، مجھے بس اتنا معلوم ہے. All I know. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پر، مجھے بس اتنا علم ہے کہ وہ بینک میں کام کرتا تھا. All I know is that he used to work in a bank. All I know is that he used to work in a bank. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک بینک میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے حضرات. تو all I know، all somebody knows، جو کسی سے ممکن ہو سکے یا جو کسی کے علم میں ہو یا حتی المقدور. He did all he knew to stop it. اس نے اسے روکنے کی جتنا بھی ہو سکتا تھا کوشش کی. جتنا وہ جانتا تھا، جتنا اس کے علم میں تھا، جتنا وہ کر سکتا تھا، اس نے اسے روکنے کی کوشش کی. He did all he knew to stop it. Not to my knowledge، میرے علم میں نہیں. Not to my knowledge، میرے علم میں نہیں. Has anyone left a message؟ کیا کسی نے کوئی پیغام چھوڑا ہے، کوئی میسج دیا ہے، کوئی میسج چھوڑا ہے؟ Has anyone left a message؟ کیا کسی نے کوئی میسج چھوڑا ہے؟ No, not to my knowledge، نہیں میرے علم میں تو نہیں. As far as I know، جہاں تک میرے علم میں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں. As far as I know، جہاں تک میرے علم میں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں. یہ نو سے ریلیٹڈ چند الفاظ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. اگلا اسی میں ایک چھوٹی سی پوئم آئے گی آگے. دا زگ زیگ بوائے، ٹیڑھا میڑھا لڑکا. زگ زیگ لائن آیا ہے یہ اس آئی وانٹ والے لیسن میں، جب بندر نے، چھوٹے بندر نے زیبرا کے جسم پر ٹیڑھی میڑھی دھاریاں دیکھیں، زگ زیگ اسٹرائپس ہیں، بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپس. زگ زیگ کہاں دیکھ لیا تھا اس نے؟ زگ زیگ لائنس. اچھا پہلے لفظ آیا تھا زگ زیگ لائنس، ہاں کسی اور لیسن میں آیا ہے. کس میں؟ سرفروشی کی تمنا، سر قلم، سرکل والے میں. اچھا زیادہ سن رہا ہے مجھے. دا زگ زیگ بوائے، ٹیڑھا میڑھا لڑکا. اچھا اس میں بھی پہلے والے لیسن کی ہی کنٹینیو ہے ورڈ میننگ اس میں. ایز فار ایز وی نو، جہاں تک ہمارے علم میں تھا یا جہاں تک ہم جانتے ہیں. جہاں تک ایز فار اوپر آیا اس میں. ایز فار ایز آئی نو، جہاں تک میرے علم میں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں. ایز فار ایز وی نو، جہاں تک ہمارے علم میں ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں. ایز فار ایز وی نو دیر واز نو کوز فار کنسرن، جہاں تک ہمارے علم میں تھا فکر کی کوئی وجہ نہیں تھی. دیر واز نو کوز فار کنسرن، فکر کی کوئی وجہ نہیں تھی. کوز کے معنی وجہ، کنسرن معنی فکر. ٹھیک ہے. A little bit، تھوڑا سا.
with a little bit of luck, تھوڑی قسمت کے سہارے. with a little bit of luck, تھوڑی بہت قسمت کے سہارے. a little bird told me, ایک چھوٹی چڑیا نے مجھے بتایا ہے. a little bird told me, ایک چھوٹی چڑیا نے مجھے بتایا. یہ کہنے کا انداز ہے جب آپ کسی کا نام ظاہر کرنا نہ چاہتے ہوں. اس وقت بولتے ہیں کیا؟ ایک چھوٹی چڑیا نے مجھے بتایا، یعنی کسی نے مجھے بتایا ہے. سامنے والا نام چھپانا، سامنے والے کو یا بولنے والے کو نام چھپانا مقصود ہوتا ہے، نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا. تو اس وقت بولتے ہیں کیا؟ a little bird told me، بتایا بھائی کسی نے. مین آف لیٹرس، یہ کیا لکھا ہوا موم؟ مین آف لیٹرس، مین مرد والا، مین آف لیٹرس مصنف، ادیب، عالم. مین آف لیٹرس مصنف، ادیب، عالم. بی اے مین، ہمت سے کام لو، مرد بنو. بی اے مین، مرد بنو، ہمت سے کام لو. مس چیف، شرارت، فتنہ، فساد. مسچیف، شرارت، فتنہ، فساد. مسچیویس، شرارتی، فسادی، فتنہ انگیز، فتنہ پرداز. ٹو کیپ آؤٹ آف مسچیف، فتنے سے دور رہنا. ٹو کیپ آؤٹ آف مسچیف، فتنے سے دور رہنا. ٹو فیس، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، آمنے سامنے ہونا. فیس ٹو فیس، رو برو، آمنے سامنے. ٹو سیٹ یور فیس اگینسٹ somebody or something. ٹو سیٹ یور فیس اگینسٹ somebody or something، کسی کی مخالفت کے لیے پرعزم ہو جانا. Her father set his face against her marriage. اس کے والد نے اس کی شادی کے خلاف، یا اس کے والد اس کی شادی کے خلاف پرعزم ہو گئے، یعنی اس کی شادی کی مخالفت میں ڈٹ گئے. Her father set his face against her marriage. Yet، yet کے معنی پھر بھی، yet کے معنی پھر بھی. To agree، اتفاق کرنا، اتفاق رکھنا، متفق ہونا. To agree، اتفاق کرنا، اتفاق رکھنا، متفق ہونا. To disagree، اختلاف ہونا، اختلاف رکھنا، اختلاف رائے ہونا. ٹھیک ہے حضرات. کریک ناؤن ہے، اگر کریک تو اس کے معنی اچانک کی آواز، تڑاکے کی آواز، شگاف، دراز. دیوار وغیرہ میں کریک ہو جاتی ہے تو مطلب دراڑ پڑ جاتی ہے اس کے اندر، دراڑ جو ہوتے ہیں وہ لفظ. طریقے سے کوئی چیز چٹاخ کی آواز سے ٹوٹ جائے تو وہ بھی کریک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی. مثال کے طور پر پلیٹ گری زمین پر اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی تو اس آواز کے لیے بھی کریک لفظ استعمال کریں گے. ایٹ دا کریک آف نون، ایٹ دا کریک آف نون، نون بولتے ہیں دوپہر کو. ایٹ دا کریک آف نون کا مطلب عین زوال کے وقت، عین زوال کے وقت. ایٹ دا کریک آف دا ڈان، DAWN، ڈان. ڈان کے معنی ہوتے ہیں صبح سویرے کے، جو صبح کا تڑکا ہوتا ہے، صبح سویرے جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ ڈان. ایٹ دا کریک آف دا ڈان، صبح سویرے، پو پھٹتے ہی. کریک برینڈ، سر پھرا، پاگل. کریک برینڈ، سر پھرا، پاگل. کریکر، پٹاخے. کریکر کے معنی پٹاخے، جو پٹاخے ہوتے ہیں نا جو آپ شب برات پر یا دیوالی پر جلاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ کریکر یا فائر کریکر، دونوں لفظ مستعمل ہیں. ٹو نیٹ، صاف کرنا.
نیٹلی صفائی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ. چلیے بس یہیں تک ہے، آگے اگلا لیسن شروع ہو جاتا ہے ٹو کرل سے. دیکھیں جی یونٹ نمبر 6. ریڈ اینڈ انجوائے دس پوئم. پڑھیے اور اس نظم سے لطف اندوز ہوئیے. مسٹر نو بڈی. مسٹر نو بڈی، جناب نو بڈی صاحب. جناب نو بڈی صاحب. بہت دلچسپ یہ نظم ہے اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے، اپنے آپ کو اس سے جوڑ پائیں گے اور آپ کی بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں. مسٹر نو بڈی، جناب معدوم، جناب عدم صاحب. ٹھیک ہے. آئی نو، ایک شاعر بھی تو ہوتے ہیں عدم. ایک شاعر ہے وہ اپنا میرے خیال سے تخلص استعمال کرتے ہیں، کیا عدم، یاد ہے آپ کو؟ ہاں؟ عدم گونڈوی. یہ تو پتہ نہیں گونڈے کے ہیں وہ، لیکن عدم صاحب ایک شاعر ہیں. تو عدم کے معنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. میں جانتا ہوں ایک مزاحیہ چھوٹے شخص کو. آئی نو، میں جانتا ہوں. اے فنی، ایک مزاحیہ. لٹل مین، چھوٹا آدمی. میں ایک مزاحیہ چھوٹے شخص کو. مزاحیہ بھی فنی کے معنی ہوتا ہے، عجیب بھی فنی کے معنی ہوتا ہے، عجیب. میں ایک عجیب چھوٹے آدمی کو جانتا ہوں. ایز کوائٹ ایز اے ماؤس، اتنا خاموش جتنا کہ چوہا. اتنا خاموش جتنا کہ چوہا. یہ سملی ہے یا میٹافوریکل لینگویج بولتے ہیں اس کو، تشبیہاتی زبان. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم کوئی بہادر شخص ہو تو اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں کس سے؟ اتنا بہادر جتنا کہ شیر. تو کیسے بولیں گے؟ ایز بریو ایز اے لائن. کیسے بولیں گے؟ ایز بریو ایز اے لائن. ٹھیک ہے. اتنا لمبا جتنا کہ کھلی. تو کیسے بولیں گے؟ ایز ٹال ایز کھلی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم تشبیہ دیتے رہتے ہیں. کوئی بہت موٹا ہو تو ہم اس کو کسی موٹے آدمی سے تشبیہ دیتے ہیں. کوئی پتلا ہو تو اس کو کسی پتلے آدمی سے تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کالا ہو تو اس کو کوئلے سے تشبیہ دیتے ہیں. اتنا کالا جتنا کہ کوئلہ. ایز بلیک ایز کول. اتنا گورا جیسا کہ دودھ. ایز وائٹ ایز ملک. تو یہ جو ایز والا ہے یہ میرے خیال سے ایک آدھ بار پہلے بھی آ چکا ہے یہ. تو یہ اس طرح سے ہم تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایز جو ہے وہ حرف تشبیہ ہوتا ہے. ایز کوائٹ ایز اے ماؤس، اتنا خاموش جتنا کہ چوہا، یعنی چوہے جتنا خاموش یا بالکل خاموش. میں ایک مزاحیہ عجیب یا میں ایک عجیب چھوٹے آدمی کو یا چھوٹے شخص کو جانتا ہوں چوہے جتنا خاموش. Who does the mischief، جو تمام شرارت کرتا ہے. Who does the mischief، جو شرارت کرتا ہے. That is done، وہ تمام شرارت جو کہ کی جاتی ہے. In everybody's house، ہر شخص کے گھر میں. آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے وہ شرارت، ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے شرارت. اور آپ کے گھر میں بھی وہ ایک چھوٹا سا مزاحیہ آدمی ہے، چپ چاپ ہوتا ہے، بہت چپکے سے وہ کام کر جاتا ہے. اور ہمارے گھر میں بھی ہے. There is no one ever، کبھی بھی کوئی شخص نہیں ہوتا. There is no one ever، ever کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا. Who sees his face، جو اس کا چہرہ دیکھتا ہو. یعنی کبھی کوئی شخص اس کا چہرہ، یہ شرارت کرتے ہوئے کبھی کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھتا. And yet we all agree، اور پھر بھی ہم سب
اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں that every plate we break کہ ہماری ہر وہ پلیٹ جو ٹوٹتی ہے، کہ ہر وہ پلیٹ جو ہم توڑتے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں جو پلیٹ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، was cracked وہ توڑی گئی تھی by Mr. Nobody اسی مسٹر نو بڈی، اسی جناب عدم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکت کرتے رہتے ہیں، اور کر کرا کے وہ ایسے معصوم بن جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں کچھ پتا ہی نہیں، ہم تو ابھی ابھی اس صفحہ ہستی پر ابھی ابھی ہم وجود پذیر ہوئے ہیں، اور بالکل معصوم صفت بن جاتے ہیں، حالانکہ اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ حرکت کر چکے ہیں. شاید آپ بھی ہوں، آپ نے کوئی مٹکا توڑ دیا ہو بچپن میں، یا کوئی پلیٹ توڑ دی ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی چیز چرا کر کھا لی ہو، جب آپ سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے کھائی تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں. یہ کہ آپ نے پیسے چرا لیے ہوں، پھر آپ سے پوچھا گیا ہو پیسہ چرایا بیٹا، تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں بھی کچھ توڑ پھوڑ کی ہو، کچھ حرکت کی ہو، اور پھر آپ نے بالکل اس سے اپنا پہلو جھاڑ لیا ہو کہ نہیں، ایسی تو کوئی حرکت ہمارے علم میں ہے نہیں، اور ہمیں ایسا، ہماری یادداشت میں کوئی ایسا واقعہ، سانحہ، حادثہ نظر نہیں آتا، یاد نہیں آتا ہمیں کوئی ایسا کیا ہو ہم نے. تو بچپن میں ہو سکتا ہے آپ نے یہ کیا ہو، اور پھر آپ نے لا علمی کا اظہار کیا ہو. تو ہر گھر میں ایسے ہی دو چار ایک دو بچے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نو بڈی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ مسٹر نو بڈی بن جاتے ہیں. فیصل کیا توڑا تھا بچپن میں؟ بہت چیزیں توڑی. پھر ایسا بھی کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا؟ ایسا بھی ہوا پھر بعد میں؟ چلیے، ویری گڈ. آج یہ آگے ایک صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہو گیا یہ کتنا، 94. اس پر ایک اسی طریقے کے لڑکے کی ایک کہانی ہے، دا زگ زیگ بوائے، ٹیڑھا میڑھا لڑکا. دا زگ زیگ بوائے، ٹیڑھا میڑھا لڑکا. آئی نو اے لٹل زگ زیگ بوائے، میں ایک چھوٹے ٹیڑھے میڑھے لڑکے کو جانتا ہوں، who goes this way and that، یعنی who goes this way and that way، جو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جاتا ہے اس طرف اور اس طرف، یعنی جو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. میں ایک چھوٹے ٹیڑھے میڑھے لڑکے کو جانتا ہوں جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat، اس کو کبھی پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں پر رکھا ہے، یا اس کو کبھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رکھتا ہے اپنا کوٹ، اپنے جوتے، یا اپنا ہیٹ، ٹوپا اپنا. یہ ٹیڑھا میڑھا لڑکا آتا ہے اور چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہوتا اس کو کہ اس نے اپنے کپڑے کہاں رکھے، اپنا جوتا کہاں رکھا، اپنا ٹوپا کہاں رکھا، اپنا بستہ کہاں رکھا، اپنی کتابیں کہاں رکھی، کچھ پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اف یو آر ناٹ اے زگزیگ چائلڈ، اگر آپ ٹیڑھے میڑھے بچے نہیں ہیں، اگر آپ سیدھے بچے ہیں. کیسے بچے ہیں؟ سیدھے بچے ہیں، بالکل جلیبی کی طرح. یو ول ہیو نو کوز ٹو سے، تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوگی. یو ول ہیو نو کوز، تو آپ کے پاس کوئی کوز، کوئی وجہ، کوئی سبب نہیں ہوگا، ٹو سے، یہ بات کہنے کے لیے، دیٹ یو forgot، کہ آپ بھول گئے ہیں. اور یو ول نو، یا یہ کہ آپ کو یاد آ جائے گا، ویئر تھنگس آر پٹ اوے، کہ چیزیں کہاں پھینکی گئی تھیں، رکھی گئی تھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سیدھے سادے شریف بچے ہیں تو پھر آپ یہ سب بہانے نہیں دیں گے کہ کیا کہتے ہیں میں بھول گیا، یہ کہ ٹھیک ہے یاد آ جائے گا کہاں رکھی تھی، بلکہ آپ شرافت کے ساتھ سامان کو ترتیب سے اس کی متعین جگہ پر رکھیں گے، اور پھر آپ جاتے وقت یا ضرورت کے وقت اپنی اس کی متعین جگہ سے اٹھا کر سامان استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کی چھوٹی چھوٹی سی 2 پوئم.
ترجمہ کر لیں اس کو اچھے سے، ٹیکسٹ کو اچھے سے پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، اور اس جیسا ٹیکسٹ بولنے کی، لکھنے کی فکر اور کوشش بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، چلیے آج کا سبق یہیں سماپت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.